ابھی بتائیے کہ یہاں پہ تو بات بالکل کلیئر ہو گئی کیونکہ میچ تو ہے نہیں نا. اچھا اب کمپیریزن بھی بڑا عجیب ہے, لیکن ایک بات ہے کہ اس دور میں جتنی جید شخصیات موجود تھی, خاص طور پہ وہ جو دور تھا بڑا اس اعتبار سے ممتاز تھا کہ ستاروں کا ایک جھرمٹ تھا علمی حوالے سے. اس میں آپ کی شخصیت کا امام کی حیثیت سے نکل کے آنا, یعنی آپ کا علمی مقام اور مرتبہ. اللہ اکبر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت گفتگو جاری و ساری, اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ بھی نہیں چل بھائی, ذکر پاکی ایسا ہے. تو جس حوالے سے آپ نے استفسار فرمایا کہ وہ علمی کہکشاں, تو اس حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ وہ دور قارئین, ناظرین اور سامعین کے لیے یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ 235 ہجری کے متوفی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا چونکہ 221 سے آگے وصال ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ولادت سے لے کر وصال کے دوران جو شخصیات آ رہی ہیں, ابو بکر ابن ابی شیبہ 235 ہجری میں ہے, امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں ہے. اسی طرح آگے دیکھتے ہیں ہم امام بخاری, یہ 256 ہجری میں ہیں, اور یہ ان کے جوانی کے ایام ہے. امام مسلم 261 ہجری کے ہیں, آپ ہی کا دور ان کا دور ہے. اسی طرح امام طبری وہ آپ ہی کے دور کے ہیں. تو بے شمار یہ جو محدثین کرام ہیں جن کے اندر امام ابن ابی شبہ جو تاریخ مدینہ والے ہیں نمیری, ان کا بھی, امام فاقہی کا بھی, یہ سارے کے سارے اسی دور میں آ رہے ہیں. ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو نام مل رہے ہیں ہمیں, ان ناموں میں اپنے آپ کو سورج کی طرح چمکا کے رکھنا, یہ صرف خاندانی وصف کی بنا پر نہیں ہے بلکہ وہ خداداد صلاحیتوں کی بنا پر. اللہ اکبر. لیکن خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ علم لدنی کا فیضان بھی ساتھ, وہی وہ خداداد ہو گئی نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ ہے, یہ ان کی بنا پر. اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم صرف خاندانی منصب کی بنا پر ہی قابل احترام نہیں ہے, بلکہ جو جو خوبیاں جس کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کا, چاہے وہ اوصاف علمیہ ہو یا اوصاف روحانیہ و باطنیہ ہو, اور چاہے ظاہریہ ہو, ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامع بنا دیا. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضر خدمت ہوئی. تو آپ نے عرض کی, حضور یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ حسین ہے, ان کو کچھ عطا فرمائیں. تو آپ نے مال دولت جائیداد دینے کی بجائے فرمایا یہ بیٹا حسن ہے, ان کو میں اپنی طرف سے ہیبت اور سرداری عطا فرما رہا ہوں. سبحان اللہ. اور دوسرے بیٹے حسین ہیں, ان کو اپنی طرف سے شجاعت اور سخاوت عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان مبارک ان تک پہنچا. آپ دیکھیے آپ کی خدمت میں کئی لوگ آتے ہیں, کچھ جانوروں کی زبانیں تک آپ کو آتی ہیں, جو وہ بات کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. غیر ملکی زبانیں, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک چسائی. اس کی تاثیر ان میں یہ ہوئی کہ آپ نے زندگی کے جو دنیا کے مختلف علاقوں کے جو خدام تھے وہ جمع کیے ہوئے تھے, 100 مختلف زبانیں بولنے والے. تو ہر ایک شخص کی زبان میں آپ اس سے گفتگو کیا کرتے تھے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لعاب دہن مبارک کی گٹھی کا یہ اثر ہے, اور جن میں خون نور ہے. اللہ 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 اللہ. تو اب دیکھیے ان کے پاس جب ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے سکلی غلام تھا, تو آپ نے اسی کی زبان میں بات شروع کر دی. تو وہ کہنے لگا ان میں سے تو کسی کو بھی نہیں آتی. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ چھپایا ہی نہیں. ترکی غلام سے ترکی میں بات کرتے ہیں, یہاں تک ایک شخص جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہندی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہندی بول رہے ہیں, نہ تو ان کا کوئی ہندوستان آنا جانا, نہ اور ایسا لگ رہا ہے کہ روانی میں گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کی حیرت دیکھ ایک سنگریزہ اٹھایا اور اٹھا کے دم کر کے فرمایا لو اس کو چوس لو. جیسے ہی اس نے چوسا تو وہ فارغ ہوا چوس کے, تو کہتا ہے مجھے آپ کی اس تاثیر کی برکت سے 73 زبانوں کے علوم حاصل. اللہ. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگے علوم و فنون منتقل کرنے والا, صرف اپنے گھر تک محدود نہیں بلکہ امت میں تقسیم کرنے والا. اور وہ جو حضور نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یعطی, اس کی جو تشریح ہے اس کے اندر ائمہ محدثین کی کثرت یہ بیان کرتی ہے. باقی تمام دنیا کی چیزیں تو شامل ہیں ہی, لیکن خصوصیت سے علم اس کے اندر شامل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں تقسیم کرتے ہیں, اور وہی آپ کی آل پاک جو ہے وہ امت کے اندر تقسیم کرتی آتی ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جس طرح ذکر ہوا جنیدی غلام کے حوالے سے کہ وہ آپ کی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا, لیکن اب آپ یہ غور کریے کہ اگر وہ شخص آتا ہے اور وہ بچپن میں آپ سے علم حاصل کر رہا ہے, تو جب یہ آفتاب و مہتاب اپنے عروج پر تھا نصف النہار پہ, اس وقت کتنے علوم و فنون پہ آشکارا کیے جا رہے ہوں گے. اور وہی انما انا قاسم کے تحت آپ کا ایک غلام آپ کے ساتھ جا رہا تھا,
تو آپ حج کے لیے راستے میں اس نے کوئی جدائی اختیار کی حج سے واپسی میں، تو کہنے لگا حضرت میرا ادھر، اور ساتھ اس نے اپنی قسم پرسی کا جو ہے وہ حال بیان کیا. تو آپ جہاں کھڑے تھے آپ نے پاؤں سے دائرہ لگایا اور فرمایا اب یہاں سے کھودو. جیسے ہی زمین کھودی گئی تو نیچے سونے کی کئی اینٹیں برآمد ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا اٹھاؤ ساری کی ساری لے جاؤ. اسی طرح آپ کی خدمت میں ایک اور شخص حاضر ہوا، 3 افراد حاضر ہوئے. تو ان کو مال کی بہت زیادہ طلب تھی اور بہت زیادہ ان کو تڑپ تھی. تو آپ نے ان کو 30 ہزار دینار سونے کے سکے اشرفیاں وہ عطا کر دی. وہ حیرت میں پڑ گئے، اتنی تو بادشاہ بھی دیں تو ان کو بھی لگتا ہے خزانے خالی نہ ہو جائیں. لیکن یہ ان کا وصف ہے کہ وہ دنیا کو لوٹاتے لوٹاتے ان کے ہاتھ تھکتے نہیں ہیں، بلکہ جو بھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مصداق بنتا ہے وہ آپ ہی کے در سے ہمیں نظر آتا ہے. اللہ اللہ اللہ.